محبت کے نتائج۔ بطور ایماندار ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے تاکہ اپنی کلیسیا میں محبت اور یگانگت کی روح کو قائم رکھیں، تاکہ دنیا پر ظاہر کریں کہ یسوع مسیح خدا کا مجسم بیٹا ہے۔ یسوع مسیح نے خاص طور پر دعا کی اور یہ شاندار بات ہے۔ یسوع مسیح نے قدرون کی وادی میں اترتے اور گتسمنی باغ میں جاتے ہوئے خاص دعا کی۔ اس نے تمام ایمانداروں کے لیے خاص دعا کی، یعنی ہمارے لیے، تاکہ ہم اس اصول کی مشق کر سکیں، یعنی محبت اور یگانگت کے اصول کی۔ اب یوحنا 17 باب میں ہمارے لیے اس دعا کو لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے یسوع نے اپنے لیے دعا کی، پھر اس نے خصوصی طور پر اپنے رسولوں کے لیے دعا کی اور پھر ہمارے لیے دعا کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رسولوں کے لیے اس دعا میں بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور ہم وہاں یہ پڑھتے ہیں جب ہم 20ویں آیت تک پہنچتے ہیں، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا انہی کے لیے، تو آپ غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بلا شبہ قدرون کی وادی میں اتر رہے تھے۔ وہ 11 مرد وہ ابھی بالا خانہ سے آئے تھے۔ وہ یروشلیم کی سڑکوں پر چل رہے تھے، اور پھر وہ ایک پاکستان کے پاس سے گزرے اور یسوع نے انہیں بہت سا پھل لانے کے تعلق سے ایک مثال سمجھائی۔ بلا شبہ قدرون کی وادی میں اترتے ہوئے یسوع دعا کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میں اس حقیقت کے بارے میں سوچنا پسند کرتی ہوں کہ یسوع مسیح کل عالم کی واقفیت رکھتا ہے۔ اب یہاں یقینی طور پر وہ اپنی مرضی سے خود کو محدود کر رہا ہے، باپ کی مرضی سے، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس مقام پر میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر وہ اپنے کل علم کے باوجود نہیں جانتا تھا اور اس کمرے میں موجود ہم سب سے واقف نہیں تھا، اس بات پر غور کریں۔ رسولوں کی انجیل کی منادی کرنے کے وقت سے ہر ایماندار اور لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ یہاں سب ایمانداروں کے لیے دعا کر رہا ہے، چاہے وہ ہم سب کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا۔ آسکر جوڈی فیلکس میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، لیکن میں جانتی ہوں وہ انسانی جسم میں خدا تھا، اور خدا سب علم رکھتا ہے، لیکن اس نے ان الفاظ میں ہمارے لیے دعا کی تاکہ وہ سب ہمارے لیے، رسول اور ہم، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے ان بڑے کاموں کو کرنے کا ہی حصہ ہو سکتا ہے۔ وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اب جب کلیسیا وجود میں آئی تو ہم بہت سی شاندار چیزوں کو رونما ہوتا دیکھتے ہیں، کیونکہ پس منظر کے لوگ مسیح کے بدن میں شریک ہوں گے، اور اس کا مقصد تھا کہ سب ایک ہو جائیں۔ اسی کوشش میں رہیں کہ روح کی یگانگی صلح کے بعد سے بندی رہے۔ افسیوں کی کتاب میں پولس اس تعلق سے بات کرتا ہے جب اس نے یہ کہا، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں یہودی اور غیر اقوام کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پر دیسی اور مسافر نہیں ہیں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ یہاں اس نے گھرانے کا استعارہ استعمال کیا۔ ہم خدا کا خاندان ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ یہ شاندار استعارہ ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بناتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اور جہاں جب پولس لفظ باہم کا استعمال کرتا ہے، وہ ایسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ جمع ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہے جو کہ یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ اسی لیے اعمال کی کتاب میں جب آپ کہتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں، وہ بالاخانہ میں ایک دل، ایک روح کے ساتھ وہ ایک جگہ جمع تھے۔ یہ نہایت اہم لفظ ہے، کیونکہ یہ یگانگت اور ایک ہونے کی طرف اشارہ ہے جو ہم یسوع مسیح میں رکھ سکتے ہیں۔ اب یوحنا 17 باب تک میں دوبارہ سے دہرائی کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہاں قوت سے بھرپور پیش رفت ہو رہی ہے۔
کیونکہ اگر آپ یوحنا 13 باب کی 35 آیت میں جائیں، جب یسوع نے ان کے پاؤں دھوتے ہوئے کہا تھا، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، یسوع کے پیروکار جو کہ باپ کے ساتھ ایک ہیں۔ لیکن جب وہ بالا خانہ سے نکل گئے، یاد رکھیں وہ پاکستان کے پاس سے گزرے اور یسوع نے استخارہ کے طور پر یہ بات کی اور اس نے بہت سا پھل لانے کی اصطلاح استعمال کی اور اسی بات پر زور دیا جس پر بالا خانہ میں زور دیا تھا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ آپ نے دیکھا کہ کوہ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اگر آپ سیاق و سباق پر غور کریں، بہت سا پھل میں محبت ہے، اور یہی یقیناً وہ پیغام تھا جس کی ان مردوں کو سننے کی ضرورت تھی۔ اور پھر جب آپ یوحنا 17 باب تک پہنچتے ہیں اور دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ محبت کے نتائج کو دیکھتے ہیں۔ محبت اور یگانگت کے کیا نتائج ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں۔ محبت یگانگت کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے یوحنا 17 باب میں جب وہ رسولوں اور ہمارے لیے محبت اور یگانگت کے لیے دعا کر رہا تھا تو وہ ایک مقصد دیتا ہے، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بڑے کام کا ہی حصہ ہو، جس کی وجہ وہ نتیجہ ہے، یعنی زمین پر یسوع کی خدمت کا نتیجہ۔ صلیب پر مرنے کے بعد حقیقت میں دنیا میں اس پر یقین رکھنے والے زیادہ لوگ نہ تھے، لیکن یسوع مسیح کے بدن کے وسیلے ایک بڑا کام ہوا تاکہ دنیا جان لے کہ تو نے مجھے محبت اور یگانگت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد 23 آیت میں اسی طرح کا بیان ہے۔ وہ کہتا ہے، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ اور لفظ جاننے کا مطلب محض عقلی علم نہیں ہے، یہ دل کا علم ہے۔ یہ سچا یقین ہے جو کہ اس طرح کی شاندار محبت اور یگانگت کو پیدا کرتا ہے۔ ہم ان خطوط کو پڑھتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں جو کلیسیاؤں کو لکھے گئے تھے؟ جب ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے تصور پر بات کی تھی تو میں نے لفظ محبت کو متعدد بار استعمال کیا جو ان خطوط میں استعمال ہوا، لیکن محبت کے ساتھ یگانگت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ ایک مثال رومیو 12 باب میں ہے، آپس میں یک دل رہو۔ رومیو 14 باب میں، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ یہاں واضح طور پر وہ ایک ہونے کی یگانگت اور اصلاح کی بات کر رہا ہے۔ اب پالوس کی دعا پر غور کریں۔ یہ یوحنا 17 باب میں یسوع کی دعا کی طرح ہی ہے، اور خدا صبر اور تسلی کا چشمہ تم کو یہ توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں یک دل رہو، تاکہ تم یک دل اور یک زبان ہو کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی تمجید کرو۔ یہ پالوس کی یگانگت کے لیے دعا ہے، جس طرح یسوع نے دعا کی تھی۔ پہلے کرنتھیوں کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ کرنتھیوں کے ایماندار ایک دوسرے کے ساتھ یگانگت میں نہیں تھے، اس لیے پالوس نے کہا، اب اے بھائیو، یسوع مسیح جو ہمارا خداوند ہے، اس کے نام کے وسیلہ سے میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ سب ایک ہی بات کہو، تم میں تفرقے نہ ہوں، بلکہ باہم یک دل اور یک رائے ہو کر کامل بنے رہو۔ آپ یگانگت پر توجہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ افسیوں 3 باب اس کی 4 آیت میں یہ حکم ہے، اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلاح کے بند سے بندی رہے۔ یگانگت خود بخود پیدا نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے لیے محبت بھی خود بخود نہیں ہوتی۔ ہمیں بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھیں۔ اور پھر فلپیوں 2 باب اس کی 2 آیت میں ایک شاندار بیان ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو۔ دیکھیں، مجموعی طور پر خدا یسوع کے وسیلے اور خدا کے روح کے وسیلے اور یوحنا کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے کہ دراصل مسیح کے بدن میں محبت اور یگانگت کے ذریعے ہم وہی کام کر سکتے ہیں جو یسوع نے بھی کیا۔ معجزات کے لحاظ سے نہیں، بلکہ معجزات کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ایمان لانے کے لیے قائل کیا جائے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ ایمانداروں کے گروہ میں شاندار قوت ہے، وہ ایک ہوں اور وہ منعکس کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کون ہے۔ میں نے اسے کام کرتے دیکھا ہے
اور یہ اصول کام کر سکتا ہے، صرف اس کے بارے میں غور کریں۔ اس خیال میں وہی قوت اور عنصر ہے جو پانی کو میں بنا دیتا ہے۔ میں پانی کو میں نہیں بنا سکتی، میں پانی پر نہیں چل سکتی، لیکن ایک چیز ہے جو میں کر سکتی ہوں کہ یسوع مسیح کے بدن میں یگانگت پیدا کرنے میں مدد کروں، اور اس یگانگت اور محبت کے ذریعے ہم وہ مقصد پورا کر سکتے ہیں جو مسیح چاہتا تھا کہ ہم پورا کریں۔ اس لیے یوحنا نے اس بات کو ہمارے لیے لکھا کہ تاکہ لوگ یہ یقین کریں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں غور کریں، اس پر سوچیں۔ یہ ایک دلچسپ ہے کہ یوحنا نے اس سچائی کے جوہر کو اپنے خط میں پیش کیا جو اس نے تقریباً 60 سال کے بعد لکھا تھا۔ پہلا یوحنا، اس کا 4 باب، اس کی 11 آیت۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی، ہم جانتے ہیں وہ یہاں کیا بات کر رہا ہے، یعنی کس طرح خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ ہمارے خاطر مر جائے۔ جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت رکھنا فرض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے بالا خانہ میں کیا کہا تھا؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسی میں نے تم سے محبت رکھی۔ یہ اس کی موت کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر وہ ایک شاندار بیان دیتا ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ خدا روح ہے۔ خدا نے پہلی صدی عیسوی میں خود کو کس طرح ظاہر کیا؟ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یسوع نے خدا کو ظاہر کیا، لیکن لوگ کس طرح خدا کو دیکھ سکتے ہیں جب یسوع آسمان پر باپ کے پاس چلا گیا؟ اس کا جواب ہے ہمارے وسیلے، اور اسی بات کے لیے یسوع دعا کر رہا تھا۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے، اور یسوع اسی بات کے لیے دعا کر رہا ہے تاکہ وہ ہمارے اندر خدا کو دیکھ سکیں اور دیکھیں کہ یسوع مسیح باپ کے ساتھ ایک تھا اور وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ یہاں یہ بڑا خیال نظر آتا ہے۔ اب غور و فکر اور رد عمل کرنے کے لیے سادہ سوال یہ ہے، شیطان کلیسیائی تاریخ میں کس طرح بائبل پر ایمان رکھنے والی مقامی کلیسیاؤں پر حملہ کرتا رہا اور کیوں؟ میں نے اس تعلق سے ایک اور اصول کی بات کی تھی، لیکن میں سادہ طور پر کہنا چاہوں گی کہ اس کی حکمت کے 2 پہلو ہیں۔ بدقسمتی سے یہ حکمت عملی 2000 سال سے کئی مرتبہ کامیاب رہی ہے۔ پہلی، شیطان نے جھوٹی کلیسیاؤں کے اندر محبت اور یگانگت کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جھوٹے گروہوں کو فریب دے، یعنی وہ گروہ جو کہ بدعتی ہیں اور لوگوں کو محبت دکھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ایک مرتبہ جب وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں پھسلاتے ہیں اور انہیں قابو میں کر لیتے ہیں۔ لیکن بدعتی فرقوں میں شمولیت کی متواتر ایک وجہ ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ شیطان محبت اور یگانگت کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک دوسرا نقطہ بھی ہے، شیطان نے سچی کلیسیا میں محبت اور یگانگت کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسے اس کام کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اب زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول ہے، بطور ایماندار ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے تاکہ اپنی کلیسیاؤں میں محبت اور یگانگت کی روح کو قائم رکھیں، تاکہ دنیا پر ظاہر کریں کہ یسوع مسیح خدا کا مجسم بیٹا ہے۔